بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغيا فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة صدق اللہ العظیم. معزز سامعین، قرآن کا ایک ایک حرف ہمارے لیے باعث نصیحت، ذریعہ ہدایت اور ذریعہ نجات ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے، ہماری اصلاح کے لیے مختلف انداز اختیار کیے ہیں. کہیں رب کریم نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، اولیاء کرام، ان کے واقعات بیان کیے تاکہ یہ واقعات سن کر لوگوں کی اصلاح ہو جائے. انہیں کہا جاتا ہے دلائل نقلیہ. کہیں رب کریم نے عقلی دلیلیں دی. فرمایا دیکھو شہد کی مکھی کو، وہ کون سی کالج اور یونیورسٹی میں پڑھی ہوئی ہے، جاتی ہے پھلوں سے پھولوں سے رس چوستی ہے اور لا کے اپنے چھتے کے اندر سٹور کرتی ہے اور اس سے شہد بنتا ہے جو لوگوں کے لیے ذریعہ شفا ہے. غور تو کرو نا، یہ کس کی کاریگری ہے. ایسے دلائل دی اللہ نے. کہیں فرمایا روزانہ دودھ پیتے ہو، غور تو کرو یہ کس کی کاریگری ہے. تو یہ دوسرا انداز اللہ قرآن میں عقلی دلیلیں بیان کرتا ہے. اور ایک تیسرا انداز ہے، اللہ کبھی جہنم کے تذکرے کرتا ہے اور ساتھ جنت کے تذکرے کرتا ہے. اور قرآن کے آخری پاروں میں اس پہ بہت زور ہے. اللہ جہنم کے تذکرے کرے گا، سخت سے سخت عذاب جو ہیں ان کے تذکرے آئیں گے قرآن میں. اور جب وہ ختم ہوں گے اللہ جنت اور جنتیوں کے تذکرے شروع کر دیتا ہے. مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ جہنم سے ڈرا رہا ہے اور جنت کا لالچ دے رہا ہے. اگر چاہتے ہو کہ جہنم کے عذاب سے بچ جائیں اور جنت کے مستحق ہو جائیں تو پھر عقیدہ مان لو لا الہ الا اللہ والا اور طریقہ اپنا لو محمد الرسول اللہ. بات آ کے ختم ادھر ہی. میں نے جو سورت پڑھی ہے یہ سورت الغاشیہ ہے. میرے رب نے اس سورت کے شروع میں ایک اعلان کیا، پھر اس کے بعد رب کریم نے کافروں کا تذکرہ کیا، قیامت کے دن کافروں کے کیا حالات ہیں. پھر اس کے بعد رب کریم نے مومنوں اور جنتیوں کا ذکر کیا کہ مومن اور جنتی قیامت کے دن کن حالات میں ہوتے ہیں.
اور جب جنتیوں کا تذکرہ بھی ہو گیا، جہنمیوں کا تذکرہ بھی ہو گیا، تو پھر اللہ نے میری اور آپ کی اصلاح اور نصیحت کے لیے اپنی توحید کی 4 دلیلیں ذکر کی، اور 4 دلیلوں کے بعد نبی علیہ السلام کو ایک تسلی دی۔ تو اس سورت کو غور سے دیکھو، بڑا عجیب مضمون ہے۔ سورت کے شروع میں میرے رب کا اعلان ہے، هل اتاک حدیث الغاشیہ، ای قد اتاک حدیث الغاشیہ۔ اللہ کہتا ہے میرا بندہ تیرے پاس غاشیہ یعنی قیامت کی خبر آ گئی ہے، قیامت آنے والی ہے، قیامت آنے والی ہے۔ الغاشیہ ڈھانپ دینے والی، قیامت کو اللہ نے نام دیا الغاشیہ، ڈھانپ دینے والی۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ اکبر، قیامت کے دن دکھ، غم اور تکلیفیں اتنی زیادہ ہوں گی کہ لوگوں کو وہ اپنے اندر ڈھانپ لیں، حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام کی زبان پہ بھی ہوگا، یا رب نفسی یا رب نفسی یا رب نفسی یا رب نفسی، ربا میرا کیا بنے گا، ربا میرا کیا بنے گا۔ صرف ایک ہستی ہوگی آمنہ کے لال بے مثال صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن کی زبان پہ ہوگا یا رب امتی یا رب امتی یا رب امتی۔ یہ وہ نبی ہے، ہمارے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، ہمیں اس نبی کی سنت کی پرواہ کوئی نہیں ہوتی۔ بچہ جوان ہوتا ہے، شادی آ گئی، اس نبی کی سنت کی پرواہ کوئی نہیں ہوتی۔ غمی آ گئی، اس نبی کی سنت کی پرواہ نہیں ہوتی۔ بچہ جوانی چڑھ گیا، اس نے داڑھی کو جڑ سے اکھاڑ کے نالی میں پھینک دیا، نبی کی سنت کی پرواہ نہیں ہوتی۔ لیکن وہ نبی قیامت کے دن بھی یہی دعائیاں دے گا، یا رب امتی یا رب امتی یا رب۔ پر میں حل اتاک حدیث الغاشیہ، تحقیق آ گئی ہے تیرے پاس خبر قیامت کی، ڈھانپنے والی کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، لوگو انا والساعۃ کہاتین، میری اور قیامت کی مثال ان 2 انگلیوں کی طرح ہے۔ کیا مطلب؟ کہ میرا آنا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، میرے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے ضرور، لیکن وہ نبی علیہ السلام سے پہلے کے نبی ہیں، بعد کے نبی نہیں۔ تو قیامت قریب ہے۔ قیامت کی جو علامات ہیں ان میں غور کیا جائے تو بہت ساری علامات پوری ہو چکی ہیں، چند مخصوص علامات رہ گئی ہیں۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، اللہ نے جہنمیوں کا بیان شروع کیا، اللہ میں محفوظ فرمائے۔ اللہ کہتا ہے وجوہ یومئذ خاشعہ، بہت سارے چہرے، یومئذ اس دن یعنی قیامت کے دن، خاشعۃ ذلیل ہوں گے، بہت سارے چہرے خاشعۃ ذلیل ہوں گے، غمگین ہوں گے، پریشان ہوں گے۔ بہت سارے چہرے پریشان ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، اللہ یہ کون لوگ ہوں گے؟ اور میں عاملۃ ناصبۃ، عاملۃ بہت عمل کرنے والے، ناصبۃ اتنے عمل کرنے والے کہ عمل کر کر کے وہ تھک گئے تھے۔ اس آیت پہ غور کر میرے عزیز، صرف عمل کرنا یہ کمال نہیں ہے، بلکہ عمل تب قبول ہوتا ہے جب عقیدہ ہو توحید والا اور طریقہ ہو نبی علیہ السلام کی سنت والا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک علاقے سے گزر ہوا، دیکھا ایک راہب ہے، ایک پیر ہے، عبادت میں لگا ہوا ہے، اور عبادت کر 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 کے اس نے اپنے آپ کو تھکا دیا ہے، برا حال ہے، بدن پہ گوشت کی بوٹی نام کی چیز کوئی، عبادت کر کر کے وہ گل سڑ گیا ہے، بڑا گندا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دیکھ کے رونے لگے،
ساتھی نے پوچھا عمر کیوں رو رہا ہے؟ فرمایا اسے دیکھ کے رو رہا ہوں، یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے یہ عمل مجھے کام آئیں گے۔ عیسائی تھا، وہ راہب تھا، لیکن اس کے یہ عمل اسے کام نہیں آئیں گے، کیونکہ اس کا عقیدہ کفریہ شرکیہ ہے، اس کا طریقہ امنا کے لال کے طریقے سے ہٹ کر ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے عاملۃ ناصبہ، بڑے عمل کرنے والے ہوں گے، ایسے عمل کے ناصبہ، ان عملوں نے انہیں تھکا دیا ہوگا، مشقت اٹھانے والے ہوں گے۔ تسلا نارن حامیہ، داخل ہوں گے دہکتی ہوئی آگ کو۔ ساری زندگی عمل کیے، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، حج کیے، چلے کاٹے، لیکن عقیدہ تھا شرکیہ، یا عقیدہ طریقہ تھا بدعت والا۔ اللہ کہتا ہے یہ شرک والے اعمال بھی کام نہیں آئیں گے، بدعت والے اعمال بھی کام نہیں آئیں گے، بلکہ مرنے کی دیر ہے۔ تسلا نارن، سیدھا داخل ہوگا آگ میں، حاویہ، بھڑکنے والی آگ، دہکنے والی آگ، جوش والی آگ، جہنم کی آگ میں سیدھا چلا جائے گا۔ تسلا نارن حامیہ۔ مشرکین مکہ بھی بڑے اعمال کیا کرتے تھے۔ آج مسئلہ اس دور کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ آپ غور کریں، ہمارے پورے ملک میں، پوری دنیا میں سیرت کے عنوان پہ لوگ جلسے کرتے ہیں، لیکن خدا جانتا ہے کہ سیرت بیان نہیں ہوتی۔ نبی علیہ السلام کی سیرت کے دو حصے ہیں۔ میرے نبی کی سیرت کا ایک حصہ وہ جسے ابو جہل بھی مانتا تھا، عتبہ بھی مانتا تھا، شیبہ بھی مانتا تھا، اور ایک حصہ وہ ہو جسے صرف ابو بکر صدیق مانتا ہے، فاروق اعظم مانتا ہے، عثمان ذو النورین مانتا ہے، صحابہ مانتے ہیں۔ میرے نبی کا اخلاق بڑا اچھا ہے، مکے والے مانتے تھے۔ میرے نبی کا گفتار بڑا اعلیٰ، مکے والے مانتے تھے۔ میرا نبی بڑا سخی، مکے والے مانتے تھے۔ میرا نبی بڑا حسین، مکے والے مانتے تھے۔ میرا نبی بڑا عبادت گزار، مکے والے مانتے تھے۔ میرا نبی اللہ بڑا پیار کرنے والا، مکے والے مانتے تھے۔ بڑا نمازی، بڑا حاجی، مکے والے مانتے تھے۔ مکے والوں کو میرے نبی کی اس سیرت کا انکار نہیں تھا، مکے والوں کو انکار تھا تو نبی کی اس سیرت کا جس سیرت کے لیے میرے نبی کی بیٹیوں کو طلاقیں ہوئیں، جس سیرت کے لیے میرے نبی کو پتھر پڑے، جس سیرت کے لیے میرے نبی کو روتے ہوئے مکہ چھوڑنا پڑا، جس سیرت کے لیے میرے نبی کو شاعر کہا گیا، مجنون کہا گیا، دیوانہ کہا گیا، جس سیرت کے لیے میرے نبی کو کئی غزوات میں شرکت کرنا پڑی، جس سیرت کے لیے میرے نبی کے صحابہ قربان ہو گئے، اور میرے عزیز اس سیرت کو سمجھنا، سیرت سے لوگ غافل ہیں۔ آؤ دیکھو قرآن کی سیر کرو، یہ سورہ صافات ہے، سورہ صافات صفحہ نمبر 964۔ اللہ، سورہ صافات، انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون ویقولون ائنا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون۔ ویقولون، اور وہ کہتے تھے، ائنا لتارکو آلہتنا، کیا ہم اپنے الہوں کو چھوڑ دیں، اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، لشاعر مجنون، اس شاعر کی وجہ سے، دیوانے کی وجہ سے۔ تو قرآن نے کیا سمجھا دیا؟ قرآن نے دو لفظوں میں یہ بات سمجھا دی، اے میرے عزیز، مکے والوں کا نبی علیہ السلام کے ساتھ جھگڑا، ہر دور کے کفار کا اپنے اپنے زمانے کے نبی کے ساتھ جھگڑا، وہ نماز میں نہیں تھا، روزے میں نہیں تھا، حج میں نہیں تھا، زکوٰۃ میں نہیں تھا، وہ خوش اخلاقی میں نہیں تھا،
وہ تھا جھگڑا تو کس بات میں؟ انہم کانو، صفحہ 964، انہم کانو اذا قیل لہم لا الہ، نیچے سے لائن نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 964، مل گیا ہے؟ انہم بے شک وہ کفار، اللہ کہتا ہے انہم بے شک وہ کفار، کانو ان کی عادت یہ تھی، اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ، جب انہیں کہا جاتا تھا لا الہ الا اللہ، معبود کوئی نہیں، مسجود کوئی نہیں، داتا کوئی نہیں، دستگیر کوئی نہیں، نفع کا مالک کوئی نہیں، نقصان کا مالک کوئی نہیں، کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا کوئی نہیں، اولاد دینے والا کوئی نہیں، بیڑے پار لگانے والا کوئی نہیں، الا اللہ، مگر اکیلا اللہ ہے، یستکبرون، تو میرے نبی کی یہ سیرت سن کے، یہ مسئلہ سن کے وہ تکبر کرتے تھے اور کہتے تھے اَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا، ہم اپنے الہوں کو چھوڑ دیں، باپ دادا کا دین چھوڑ دیں، لشاعر مجنون، اس شاعر کی وجہ سے، اس دیوانے کی وجہ سے۔ تو میرے عزیز، جس مسئلے کے لیے لوگوں نے میرے مرشد کو پاگل کہا، شاعر کہا، وہ کون سی سیرت ہے؟ وہ سیرت ہے لا الہ الا اللہ، یہ اصل سیرت، تو یہ اصل طریقہ نجات ہے۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں، تسلا نارن حامیہ، تو اعمال قبول تب ہوں گے، عقیدہ ہو لا الہ الا اللہ والا، طریقہ ہو محمد الرسول اللہ والا۔ تسلا نارن حامیہ، بڑے عمل کیے، عقیدے میں شرک تھا، بدعت تھی، کوئی عمل قبول نہیں ہوگا، سیدھے جائیں گے جہنم میں۔ اللہ، تسقا من عین آنیہ، خیال کرنا، جہنمیوں کو جب جہنم کی آگ جلائے گی نا، انہیں پیاس لگے گی، پیاس لگے گی، پانی مانگیں گے تو انہیں پانی کیا دیا جائے گا؟ تسقا من عین آنیہ، کھولتے ہوئے چشمے سے انہیں پانی دیا جائے گا، اور وہ کھولتا ہوا پانی جیسے پیئیں گے نا تو یہ سارا منہ کباب بن جائے گا، جل جائے گا، اور جیسے ہی وہ کھولتا ہوا پانی اندر جائے گا تو اندر سب کچھ گل کے نکل جائے گا پیٹ سے، لیکن کچھ دیر بعد یہ منہ اور سب کچھ پھر ٹھیک ہو جائے گا، وہ پھر پیئیں گے، پھر سب کچھ جلے گا، پھر ٹھیک ہوگا، پھر پیئیں گے، پھر جلے گا، پھر ٹھیک ہوگا، اور یہ عذاب پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انہیں ملتا رہے گا، اس نے ختم نہیں ہونا۔ تسقا من عین آنیہ، بھوک لگے گی، کیا کھائیں گے؟ قرآن کہتا ہے لیس لہم طعام الا من ضریع، کھانا کیا ملے گا؟ کانٹے دار جھاڑیاں ہوں گی، وہ کانٹے دار جھاڑیاں کھانے کو دی جائیں گی، بھوک میں اتنے پاگل ہوں گے کہ وہ کانٹے دار جھاڑیاں کھائیں گے۔ اللہ اکبر، الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع۔ کھانا کھاتے ہیں ہم، دو مقصد ہوتے ہیں، ایک تو کھانے سے بھوک ختم ہو جائے اور دوسرا کہ بدن کو طاقت ملے۔ رب کہتا ہے وہ کھانا ایسا ہوگا، کھا 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 کے تھک جائیں گے، بھوک بھی ختم نہیں ہوگی، بدن کو بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ لا یسمنو، لا یسمنو، نہ موٹا کرے گا، ولا یغنی من جوع، اور نہ ختم ہوگی بھوک۔ اللہ، خیال کرو میرے عزیز، آج تم کہتے نا یہ جہان مٹھا، اگلا جہان کس مٹھا۔ قرآن نے بات کہہ دی، اٹل بات ہے، حق بات ہے۔ اگر ہم اس عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، خدا کی قسم، اس کے لیے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ شرک سے برات کریں۔ مشرک کے لیے کوئی چھوٹ نہیں، بالکل دلوں کی تختیوں میں یہ بات لکھ دو۔ میں کبھی کبھی سمجھانے کے لیے جملہ کہا کرتا ہوں، اگر قیامت کے دن کسی ایک مشرک کو چھڑانے کے لیے، ایک مشرک، سارے نبی ولی اکٹھے ہو جائیں اور اللہ کے حضور درخواست دے، ربا ہم سارے مل کے درخواست کر رہے ہیں
اس ایک مشرک کو چھوڑ دے، اللہ ان سب کی بات رد کر دے گا لیکن مشرک کو معاف نہیں کرے گا۔ حالانکہ بات میں نے مثال کے طور پہ انبیاء اولیاء مشرک کی شفاعت نہیں کریں گے، شفاعت ہوگی لیکن شفاعت ہوگی ان لوگوں کی جن کے عقیدے میں شرک نہیں تھا، بدعات نہیں کرتے تھے، باقی گناہگار تھے، زنا تھا، غیبت تھی، چوری تھی، ڈکیتی تھی، حرام خوری تھی، یہ گناہ تھے۔ ایسے گناہگاروں کی شفاعت نبی علیہ السلام فرمائیں گے، شرک کے بیمار کی شفاعت نہیں ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر نبی کا باپ ہے، نبی نہیں صرف خلیل اللہ کا باپ ہے۔ قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام کا باپ سب میں کھڑا ہوگا اور لوگ کہیں گے وہ دیکھو ابراہیم کا ابا کھڑا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے ربا لوگ میرا نام لے لے کے پوچھ رہے ہیں۔ اللہ کہے گا قدموں میں دیکھ، اللہ ابراہیم کے باپ کی شکل کو مسخ کر دے گا، اس کی شکل کو رب مسخ کر دے گا، اس پہ حیوان کی شکل ڈال دے گا، لیکن رب کہے گا ابراہیم میرا قانون بدلا نہیں کرتا، میرا قانون اٹل ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، میں رب شرک معاف نہیں کروں گا، باقی تمہارے گناہ معاف کر دوں گا۔ حدیث پاک میں بھی آتا ہے ایک بندہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے ایسا آئے گا کہ اس کے گناہوں سے یہ ساری زمین بھر دی جائے، اتنے گناہ ہوں گے، لیکن اس کے گناہوں میں شرک والا گناہ نہیں ہوگا۔ رب کہے گا اس بندے کو لے جاؤ جنت میں۔ لیکن ایک صوفی آئے گا، بڑی باتیں کی ہوں گی، بڑے نوافل روزے زکات حج خیرات صدقات کیے ہوں گے، لیکن اعمال میں شرک موجود ہوگا، کوئی بخشش نہیں۔ اس لیے یہ سزائیں قرآن سنا رہا ہے۔ آ جاؤ آگے، وجوہ یومئذ ناعمہ، مومنوں کا ذکر ہے، جنتیوں کا ذکر ہے، اللہ کا انداز ہے۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، بہت سارے چہرے قیامت کے دن ناعمہ، تر و تازہ ہوں گے، اللہ تر و تازہ ہوں گے، چمک رہے ہوں گے۔ اللہ ہم پہ بھی رحمت فرمائے۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، بہت سارے چہرے اس دن چمک رہے ہوں گے۔ چمک کیوں رہے ہوں گے؟ جب اندر دل کی کوٹھی خوش ہو نا تو انسان کا چہرہ خود بخود چمکتا ہے۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، بہت سارے چہرے اس دن چمک رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اگلے جملے کو غور سے دیکھو میرے عزیز، لسائیہا راضیہ، لسائیہا راضیہ، دنیا میں جو انہوں نے عمل کیے، عقیدہ تھا توحید والا، نمازیں پڑھی، عقیدہ تھا توحید والا، روزے رکھے، عقیدہ تھا توحید والا، حج کیے، عقیدہ تھا توحید والا، جہاد کیا، عقیدہ تھا توحید والا، نفل پڑھے، تہجد پڑھے، نیکیاں کی، لسائیہا راضیہ۔ اللہ اکبر۔ جب یہ جنتی اپنے عملوں کو دیکھیں گے اللہ کے ہاں تل رہے ہیں ترکڑے میں، اور اللہ ان کی بڑی قدر کر رہا ہے، بڑی قیمت ڈال رہا ہے۔ زمیندار کا مال اچھی قیمت بک جائے تو بڑا خوش ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مومن کے عملوں کو قیامت کے دن جب اللہ کے ترکڑے میں رکھا جائے گا، اللہ ان کی قیمت بڑھ چڑھ کے دے گا، انسان کے تصور سے بھی زیادہ دے گا۔ تو لسائیہا راضیہ، یہ بندہ اپنے ان عملوں پہ قیامت کے دن خوشیاں منائے گا، خوشیاں منائے گا۔ لسائیہا راضیہ ہوگا کہاں؟ فی جنت عالیہ، لسائیہا راضیہ۔ میرا دل ہے میں سورت پوری کروں اس لیے جلدی جلدی جا رہا ہوں۔ اپنے عملوں میں بڑے خوش ہوں گے، تو خیال کرو بی بی آسیہ بڑی خوش ہوگی، فرعون جیسی بادشاہ کو ٹھوکر مار دی، اللہ کی توحید کو سینے سے لگا دیا، لیکن آسیہ بڑی خوش ہوگی، حبشے کا بلال بڑا خوش ہوگا۔ لسائیہا راضیہ۔ اور ایک صحابی رسول ہیں خالد حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے سردار کا بیٹا تھا، باپ مر گیا، بھائیوں نے چٹھی لکھی، اور خبیب نبی علیہ السلام کا مرید ہے، صحابی رضی اللہ عنہ،
चिट्ठी लिखी, भाई जी लौट के आ जाओ, सिर्फ तुम्हारे हिस्से का जो यहां माल दौलत पड़ा हुआ है वो लेके चले जाओ। तो उसने वो चिट्ठी उठा के आग में फेंक दी। आग में फेंक दी। साहबा ने नबी अलैहिस्सलाम से अर्ज किया। आप अलैहिस्सलाम ने पूछा, मुरीदा ये काम क्यों किया है? फरमाया, अल्लाह के नबी, वो क्या माल दौलत होगा, ये सारी दुनिया भी मिल जाए, उसके बदले एक दिन आपकी ज़ियारत किए बगैर मैं नहीं रह सकता। लिसा यहा राजिया, दुनिया को ठोकरे मार दी जिन लोगों ने दीन के लिए, खुदा की कसम ये लोग बादशाह हैं। लिसा यहा राजिया, अल्लाह अकबर। अपनी कोशिश से खुश होंगे, अपने अमलों से खुश होंगे। कहां होंगे? सुभान अल्लाह। फी जन्नतिन आलिया, ऊंचे ऊंचे बाला खानों में होंगे, ऊंचे ऊंचे बाला खानों में होंगे, ऊंचे ऊंचे बागात में होंगे। कैसे बाला खाने, कैसे बागात? ला तस्मओ फीहा लागिया, सुकून होगा, चैन होगा। रब कहता है वहां कोई बेहूदा बात सुनने को नहीं मिलेगी, वहां सुकून होगा, प्यार ही प्यार होगा, मोहब्बत ही मोहब्बत होगी। क्यों? क्यों? इसलिए कि सारे तौहीदी इकट्ठे होंगे, सारे तौहीदी इकट्ठे होंगे। कोई मुशरिक नहीं होगा, कोई राफसी नहीं होगा, कोई बिद्दी नहीं होगा, सारे तौहीदी इकट्ठे होंगे, खरे अकीदे वाले, खरे अमलों वाले। और खुदा की कसम, जहां अकीदा एक होता है ना, वहां मोहब्बत इतनी होती है कि उतनी मोहब्बत सगी औलाद से भी ना हो। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का अपना बेटा था, सगा बेटा, लेकिन था मुशरिक। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, रब्बा पुत्र मेरा है, या रब्बे इन्नबनी मिन अहली मिन नवातकल हक। अल्लाह ने फरमाया, इन्नहु लैसा मिन अहलिक, और मेरे नूह पैगंबर ये तेरा कुछ लगता ही नहीं, क्योंकि ये है मुशरिक और तू है तौहीदियों का इमाम। तेरे असल वारिस वो हैं जो तौहीदी है, इसलिए वहां अमन ही अमन होगा, सुकून ही सुकून होगा। ला तस्मो फीहा लागिया, फीहा ऐनुन जारिया, फीहा ऐनुन जारिया, उस जन्नत में चश्मे होंगे, जारिया जारी, जारी चश्मे होंगे उस जन्नत के अंदर, बड़ी रौनकें होगी। कुरान के एक और मकाम का जरा नजारा कर लो, सूरह मोहम्मद निकालो जरा, सूरह मोहम्मद मैं बताता हूं सुबह। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। दुआ किया करो, रब्बा कुरान सुनते सुनाते मौत नसीब फरमा, बड़ी इबादत है। सफा नंबर 1088, लाइन नंबर 2, सूरह मोहम्मद, आयत नंबर 15। मसलुल जन्नतिल्लती वुइदल मुत्तकून, अल्लाह कहता है मेरे बंदों के फियत, मिसाल हालत जन्नत की, वो जन्नत वुइदल मुत्तकून जिसका वादा किया गया है मुत्तकियों से। अल्लाह कहता है मैंने जन्नत का वादा किया है, मैंने जन्नत का वादा किया है अल मुत्तकून, मुत्तकियों से। मुत्तकी कौन होता है? जिसके अकीदे में शिर्क ना हो, जिसके अमल में बिदअत ना हो। आज जमाना ऐसा आ गया, पीर साहब आएंगे, सुर्खी पाउडर लगा होगा, अभी अभी मुझे तो नाम नहीं आता, बाजारों में जहां से वो सुर्खी पाउडर लगवा के आते हैं, वहां से आए होंगे लोग, बादशाह बड़ा नूर है, बड़ा नूर है। और मेरे अजीज ना, जिसके अकीदे में शिर्क हो उसके चेहरे पे नूर नहीं हो सकता, अमलों में बिदअत हो नूर नहीं हो सकता। जन्नत का वादा अल्लाह ने किया अल मुत्तकून अल मुवहिदून, उनसे अल्लाह ने वादा किया है जो शिर्क से बचने वाले हैं, बिदअतों से बचने वाले हैं। रब्बा उस जन्नत में क्या होगा? फरमाया फीहा अनहारुन, और लोगों उस जन्नत में नहरें होंगी, मिम्माइन गैर आसिन, ऐसे पानी की जो पानी कभी बासी ना होगा, बदबूदार ना होगा, खुशगवार पानी। वनहार मिन लबनिन, और नहरें होंगी दूध की, लम यतगय्यर तामुहु, नहीं बदलेगा जिसका जायका। इधर तो दूध शाम तक रह जाए, सुबह तक रह जाए तो खट्टा हो जाता है, नहीं होता,
رب کہتا ہو جنتیو جنت میں دودھ سال ہر سال بھی رکھو گے تو لم یتغیر طعمہ، جنت کے دودھ کے خراب ہونے کو چھوڑو، جنت کے دودھ کا ذائقہ بھی خراب نہیں ہوگا۔ اچھا، انہار من خمر، اور نہریں ہوں گی شراب کی، لذت للشاربین، بڑی لذیذ ہوگی پینے والوں کے لیے، وانہار من عسل مصفا، اللہ اکبر، یہاں تو 1 کلو اصلی شہد کی ضرورت پڑ جائے، آدھے کلو کی، تو اصلی شہد تلاش کرتے 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 بندہ تھک جاتا ہے، اور اب کیا کہہ رہا ہے، اور توحیدی بن جاؤ، چھوڑ دو بدتے، انہار من عسل مصفا، جنت میں نہریں ہوں گی شہد کی، اور شہد بھی عام نہیں، مصفا، صاف کیا ہوا، وانہار من عسل مصفا، اور نہریں ہوں گی شہد کی صاف کیا ہوا، ولہم فیہا من کل الثمرات، اور جنتیوں کے لیے جنت میں قسم قسم کے میوے ہوں گے، ومغفرۃ من ربہم، بخشش ہوگی ان کے رب کی طرف سے، کمن ہوا خالد فی النار وسقوا ماء حمیما، اللہ کہتا ہے لوگوں ایک طرف جنتی ہے جو مزے کرنے والا ہے، ایک طرف جہنمی ہے جو آگ میں ہوگا کھولتا ہوا پانی پیے گا، جھاڑیاں اس کو کھانی پڑے گی۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جب یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے تو رب کی مان لے، مشرک اور موحد برابر نہیں ہو سکتے۔ آ جاؤ سبق میں، فیہا عین جاریہ، اس جنت میں چشمے ہوں گے جاری بہتے ہوئے، فیہا سرر مرفوعہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، فیہا سرر، اس جنت میں تخت ہوں گے، نشستیں ہوں گی، مرفوعہ، اونچی، جنتیوں کے لیے اللہ اونچی اونچی نشستیں لگا دے گا، اور ان پہ وہ جنتی بیٹھے ہوں گے، نظر آ رہے ہوں گے۔ واکواب موضوعہ، واکواب، اور آب خورے ہوں گے، پینے کے برتن ہوں گے، پیالے ہوں گے، موضوعہ، ترتیب سے رکھے ہوئے، ونمارے کو، اور تکیے ہوں گے، مصفوفہ، صف در صف ترتیب سے رکھے ہوئے، وزرابیو، اور قالینیں ہوں گی، گدے ہوں گے، مبثوثہ، بچھے ہوئے۔ یہ جنتیوں کا استقبال ہو رہا ہے۔ اس اگلے جملے کو غور سے سننا، میزبان کون ہوگا؟ اللہ، اور مہمان کون ہوگا؟ توحیدی، توحیدی مہمان ہوں گے اور میرا رب میزبان ہوگا، لیکن شرط وہی ہے، عقیدے میں شرک نہ ہو، عمل میں بدعت نہ ہو۔ مشرک رب کا باغی ہے، بدعی آمنہ کے لال کا باغی ہے، ان دونوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اب میرے رب نے 4 دلیلیں دی۔ اس آیت میں آیتوں کے بہت سارے مفسرین نے ذکر کیے، لیکن میں عوامی رنگ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے، او میرا بندہ، تجھے میری توحید نہیں سمجھ آتی؟ کبھی میرا در چھوڑ کے کسی پیر کے در پہ کھڑا ہوتا ہے، کبھی میرا در چھوڑ کے کسی ولی کے در پہ کھڑا ہوتا ہے، کبھی کہہ رہا ہوتا ہے بری بری امام بری، میری کھوٹی قسمت کر دے کھری، آئے ہیں تیرے در پہ کچھ لے کے جائیں گے، آئے ہیں خالی ہاتھ جھولی بھر کے جائیں گے۔ تجھے کس نے بتایا کہ کوئی پیر فقیر جھولیاں بھر سکتا ہے؟ تجھے کس نے بتایا کہ بڑی کھوٹی قسمتیں کھری کر سکتا ہے؟ اسی کو تو شرک کہتے ہیں۔ کھوٹی قسمتوں کو کھری کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اور جھولیاں بھرنے والا کون ہے؟ اللہ کے سوا یہ کسی کا بس نہیں۔ اللہ کہتے ہو میرا بندہ، نبیوں کو نبی مان، ولیوں کو ولی مان، اور مجھے وحدہ لا شریک مان، میرا شریک کوئی نہیں۔ میرے رب نے 4 دلیلیں دی، غور کرنا۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا نہیں دیکھتے اونٹ کی طرف؟ کیف خلقت، اسے کیسا پیدا کیا گیا؟ اونٹ کی تخلیق کو دیکھو نا، کیف خلقت، کیسا پیدا کیا گیا ہے؟ اللہ کیا سمجھا رہا ہے؟ اللہ کہتا غور کرنا،
اونٹ کا ذکر اس لیے کیا کیونکہ قرآن کے اول مخاطب عربی لوگ تھے اور عرب میں اونٹ زیادہ تھے. وہ گھروں سے نکلتے تھے تو اونٹ، بازاروں میں جاتے تو اونٹ، صحراؤں میں جاتے تو اونٹ، اور 20-20 دن سفر کرتے، پانی کوئی نہیں، اونٹ پیاسا چل رہا ہے، پیاسا چل رہا ہے، وہ وزن اٹھا کے چل رہا ہے. اللہ کہتے ہو جس اونٹ پہ سوار ہوتے ہو، جس اونٹ پہ اپنے کاروبار کرتے ہو، جس اونٹ پہ اپنی تجارتیں کرتے ہو، افلا ینظرون، کیا نہیں دیکھتے ہو کہ اس اونٹ کو کیسا پیدا کیا گیا؟ اگر اس اونٹ کے کمالات میں اور اس کی تخلیق پہ غور کرو تو تمہیں یہی جواب آئے گا، لا الہ الا اللہ. یہ رب کی کاریگری ہے، کسی اور کی کوئی حیثیت نہیں، کسی اور کے بس کی بات نہیں ہے. کیوں؟ اللہ کے سوا جو لوگ ہیں وہ تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. آیت بار بار سن چکے ہو سورہ حج کی. اللہ کہتا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ مکھی بھی پیدا. اللہ کہتا ہے غور کر، الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف رفعت. اللہ کہتا ہو میرا بندہ اوپر دیکھ، آسمان کھڑا ہے، کوئی ستون وغیرہ بھی کوئی نہیں. سورہ راف میں میرے رب نے اس کا تذکرہ کیا ہے. اللہ کہتا ہے اوپر دیکھنا آسمان کی طرف. کبھی تو میرا در چھوڑ کے کسی قبر پہ کھڑا ہوتا ہے، کبھی کسی قبر پہ کھڑا ہوتا ہے، ذرا غور کر. سورہ راف ہے، آیت نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 547 ہے. اللہ الذی رفع السماوات، اللہ وہ ذات ہے، رفع السماوات جس نے بلند کیا آسمانوں کو، بغیر عمد، بغیر کسی ستون کے، ترونہا تم اسے دیکھتے ہو، ثم استوى علی العرش پھر مستوی ہوا عرش پر، وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمى یدبر الامر یفسر الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا ہوا ہے بغیر ستونوں کے، اور کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں. ترونہا اپنی آنکھوں سے صبح و شام دیکھتے ہو. یہ کسی اور کی کاریگری نہیں ہو سکتی. جن کو تم اپنا مشکل کشا حاجت روا کہہ رہے ہو، وہ تو ایک خیمہ بھی بغیر کسی سہارے کے کھڑا نہیں کر سکتے. اس لیے میری توحید کو مان لو. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، دیکھو نا پہاڑوں کی طرف، کیف نصبت، انہیں کیسے کاٹ دیا گیا ہے، نصب کیا گیا ہے. اللہ اکبر. والجبال اوتادا، اللہ کہتا ہے میرا بندہ ان پہاڑوں کو میخیں سمجھ، نیچے پانی ہے، اوپر یہ زمین ہے. خطرہ تھا کہ یہ زمین حرکتیں کرتی، تمہاری زندگی میں خلل آتا، میں اللہ نے پہاڑوں پر میخیں گاڑ دی. اللہ اکبر. زمین پہ پہاڑوں کو میخیں بنا کے گاڑ دیا ہے تاکہ یہ زمین حرکت نہ کرے. اللہ کہتا ہے دیکھنا پہاڑوں کی طرف ذرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ پہاڑ، اللہ اکبر، جب بندہ پہاڑی علاقوں میں سفر کرتا ہے پہاڑوں کے سلسلے ختم ہی نہیں ہوتے. اللہ کہتا ہے غور کرنا یہ کس کی تخلیق ہے. اور پھر ظالمہ، جب میرے پیدا ہوئے ایک پتھر کو کسی پیر کی قبر پہ پڑا ہو تو اٹھا کے بدن پہ مارتا ہے اور ساتھ سوچتا ہے کہ یہ پتھر مجھے شفا دے گا، تو تجھ سے زیادہ بدبخت اور کون ہو سکتا ہے؟ اچھا جی، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، دیکھنا زمین کی طرف کیسے بچھا دی گئی. اس زمین کو دیکھ ہم نے کیسے اس کو بچھا دیا ہے. جس طرح سورہ جن میں فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، او میرا بندہ یہ ساری زمین میری ہے. اس زمین میں کوئی ایک انچ بھی کسی پیر فقیر کا نہیں ہے. اگر تو نے کسی پیر فقیر کا سجدہ کرنا ہے، نکل میری زمین سے، اس سے زمین مانگ اور اس کی زمین پہ اس کے سجدے کر. جب زمین میری ہے تو میری زمین پہ سجدے بھی میرے ہی ہونے چاہیے. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ. نبی علیہ السلام کو تسلی ہے
اللہ اکبر. میں مثال دیا کرتا ہوں، ایک بندہ آگ میں چھلانگ لگا رہا ہو، بہت بھڑک رہی ہے، چھلانگ لگا رہا ہے، تو یقین ہو جائے گا کہ یہ مر جائے گا. بچنے کے چانس بڑے کم ہوتے ہیں، نہ ہونے کے برابر ہیں. یہاں پھر بھی کوئی چانس ہے، لیکن خیال کرو جو شرک پہ مرتا ہے اس کے جہنمی ہونے میں کوئی شک نہیں. اس لیے نبی علیہ السلام تڑپتے تھے، میری قوم کے یہ سارے رشتہ دار شرک میں مر رہے ہیں اور سیدھے کدھر جا رہے ہیں؟ جہنم میں. ابھی پڑھا ہے تسلا نارن حامیہ، مشرک کے مرنے کی دیر ہے، جہنم میں جانے کی دیر نہیں ہے. نبی علیہ السلام تڑپتے تھے. سمجھو بات کو، ہمارے محلوں میں، برادریوں میں، گاؤں میں کسی بندے کو کوئی بیماری لگ جائے، سارے بیٹھ کہتے ہیں فلاں کو یار وہ بیماری لگ گئی ہے، پریشان ہوتے ہیں اس کے لیے، اس کے ساتھ تعاون بھی کرتے ہیں، اس کی بیمار پرسی بھی کرتے ہیں. حالانکہ یہ بیماری کیا ہے؟ اللہ حفاظت فرمائے. موت تو آئے گی اپنے نیٹے مقرر. یہ بیماری اتنی خطرناک نہیں جتنی خطرناک بیماری شرک کی ہے. شرک کی بیماری بہت خطرناک بیماری ہے میرے عزیز. اس لیے جس طرح دنیاوی بدن کی بیماریوں کی فکر کرتے ہو، شرک کی بیماری کی بھی فکر کرو. اور جو شرک کا بیمار ہے سمجھو وہ مرنے کے بعد فوراً جہنم جا رہا ہے. اس لیے کوشش کرو کہ اس کے عقیدے کی اصلاح ہو جائے، اس کا عقیدہ توحید پہ آ جائے، شرک سے وہ توبہ طائب ہو جائے. اس لیے خیال کر فذکر. اللہ کہتا ہے میرے نبی پریشان نہ ہو، تیرا کام سمجھانا ہے. تسلی ہے نبی علیہ السلام، میرے نبی تیرا کام کسی کو مومن بنانا نہیں ہے. انک لا تہدی من احببت، آپ ہدایت نہیں دے سکتے کسی کو. آپ کا کام ہے بیان کرنا، آپ کا کام ہے نصیحت کرنا، آپ کا کام ہے سمجھانا. آگے ایمان کی دولت سے مالا مال کرنا تو میرے اختیار میں ہے. فذکر، اے میرے نبی نصیحت کرتے رہیں. انما انت مذکر، آپ تو صرف نصیحت کرنے والے ہیں. لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر داروغے نہیں ہیں. الا من تولا وکفر فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، مگر جس نے منہ موڑا اور کفر کیا رب اسے بڑا سخت عذاب دے گا. ان الینا ایابہم، ہماری طرف انہوں نے لوٹ کے آنا ہے، ہم خود پوچھ لیں گے. ثم ان علینا حسابہم، اور ہماری زمین سے حساب لینا ہے، ہم خود ان سے حساب لے لیں گے. اور میرے عزیز خیال کر سورت کے اندر دعوت کیا ہے؟ دعوت یہ ہے کہ عقیدہ بنا لا الہ الا اللہ والا، کہ اللہ کا شریک کوئی نہیں، اور عمل اپنا محمد رسول اللہ والا. ہر موقع پہ نبی کی سنت کو دیکھ، پیارے نبی کی سنت کیا ہے. یہ دو کام کر تو پھر تیرے لیے وہ جنتیوں والا مقام ہوگا. جو ابھی تو نے سنا ہے لیکن عقیدے میں شرک ہوا یا عمل میں بدعت ہوئی تو پھر جہنمیوں والی سزائیں اپنے دل اور دماغ کے اندر بٹھا کے رکھو، کیونکہ یہ میں رب کے فیصلے ہیں، یہ کوئی کہانیاں اور گپیں نہیں ہیں. اللہ ہمیں توحید و سنت کی سمجھ اور اس پہ استقامت کی توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.